السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رحمۃ اللہ بلوچ، اسلامی وظیفہ چینل۔ آج آپ لوگوں کو مخاطب ہوا جائے، سنیے کیا لکھا ہوا ہے۔ ادھر لکھا ہوا ہے کہ ایمان کے بغیر نجات ناممکن نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو اللہ پر ایمان لانے کی تلقین کی، مگر قوم پھر بھی ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ آپ رحم اللہ کا حقیقی بیٹا یام بھی عذاب الہی کا شکار ہو گیا۔ اس طرح آپ کی بیوی بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب الہی کا مستحق ٹھہرا۔ اللہ نے کفاروں کے لیے نوح، لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال دیا۔ یہ دونوں نیک بندوں کی نکاح میں تھا، مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت اور شوہر اللہ کے مقابلے ان کے کچھ کام نہ آ سکا۔ ان بیویوں سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں بھی جہنم میں داخل ہونے والا کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خاندان کو جمع کر کے ایک سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے مرد کہاب کے اولادوں، اے عبد الشمس اولاد، اے عبد المناف کے اولادوں، اے ہاشم کے اولادوں، اے عبد المطلب کے اولادوں، اے فاطمہ بن کے اولادوں، ایمان لا کر نیکی عمل کرے، اپنے نفس کو جہنم سے بچا لو، تو اللہ کی ہاں تمہاری کسی کام آ سکے گا۔ وضاحت: ایمان اعمال صالح کے بغیر رشتہ داروں دوستی بھی آخرت میں کام نہیں آئے گا، اس لیے زیادہ نیک عمل کرے تاکہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے اولاد کو وصیت: اللہ رب العزت نے کفار کو ہلاک کرنے کے بعد زمین کو خشک کر کے رہنے کا قابل بنا دیا، پھر آپ کے اولاد جو کشتی میں آپ کے ساتھ سوار تھا ان سے انسان نسل رکھا۔ سام کی نسل سے عربی، پارسی، رومی میں آیا کی نسل ترک، یاجوج ماجوج پیدا ہوا۔ عام کی نسل سے سوڈان اور حضرت نوح علیہ السلام کی دور آنے والے طوفان سے سوائے کشتی سوار افرادوں کے تمام لوگ ہلاک ہو گیا۔ ان میں سے آگے پھر انسان نسل کا سلسلہ چلنا، اس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے عام ثانی دوسرے عام آدم کہلاتا ہے۔ ہم نے ان نوح علیہ السلام کی نسل کو باقی رکھا۔ رسول اکرم سے فرمایا: جب نوح علیہ السلام کی وفات کے وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمایا: اے میں تجھے دو کاموں کا حکم دیتا ہوں، دو کاموں سے روکتا ہوں، وہ چیز جن کا حکم دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کو اختیار کرنا، کیونکہ ترازو کا ایک پلڑا میں ساتوں آسمان ساتوں زمین رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو ان کلمات والے پلڑے جھک جائے گا۔ کثرت سے پڑھا رہنا، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ وہ چیز جن سے منع فرمایا: میں تمہیں اللہ کا شریک ٹھہرنے سے منع کرتا ہوں، تمہیں تکبر کرنے سے روکتا ہوں۔ عبداللہ بن عمری رضی اللہ عنہ کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرک سے تو ہم واقف ہے، لیکن تکبر کا کیا مطلب؟ کیا اچھی جوتے پہننا، اچھی لباس پہننا، سواری کے لیے اچھی جانور رکھنا یا اس کے پاس کثرت سے دوستوں کی آمدنی کا رہنا تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ میں نے عرض کیا: کیا پھر تکبر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: حق کی بات کی حقیقت کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔ یہ آپ لوگوں کو کیسے لگا؟ اچھا لگا میرا چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔